جہاں بستئی سلسلہ ان روباز ہیلہ چساں بے گسلہ دین سلسلہ را۔ اے سننے والے، یہ نقشبندی سلسلہ جس عظمت اور کمال اور اختیار اور تصرف والا ہے، اس کو لفظوں میں کس طرح بیان کریں؟ جہان میں جو شیر، جہان میں جو شہنشاہ تجھے نظر میں دکھائی دیتا ہے، اگر تو اس کو غور سے دیکھے تو اس پر حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند تاجدار بخارا کا فیض اور نگاہ کا اثر تجھے معلوم ہوگا۔ کائنات کا کوئی صاحب کمال ایسا نہیں ہے جسے حضرت شہنشاہ بخارا حضرت شاہ نقشبند کی توجہ اور فیض نصیب نہ ہوئی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سلسلہ نور سے ایک عظیم ستارے روحانیت کے تاجدار حضرت خواجہ باقی باللہ کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تاکہ آپ کی عقیدت میں مزید استحکام اور استقلال پیدا ہو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں کچھ معزز مہمان آ گئے۔ خواجہ کی بارگاہ میں جتنا نذرانہ پیش ہوتا تھا، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ راہ خدا میں خیرات کر دیتے تھے۔ اس کو اپنے اوپر خرچ کرنا حرام جانتے تھے۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی امداد کر دیتے تھے۔ ایک دن خانقاہ میں بڑے معزز مہمان مسترشدین مستنیرین آ گئے۔ حضرت کے پاس ظاہری مال موجود نہ تھا۔ پریشانی لاحق ہوئی کہ ان کی خدمت، ان کی مدارت کے لیے کیا کیا جائے۔ خانقاہ کے برابر میں ایک نان بائی تھا جو مدت سے اس انتظار میں تھا کہ حضرت کا کرم، حضرت کی توجہ اور نگاہ سے اپنے مرے ہوئے دل کو زندہ کرنے کی تدبیر کروں۔ دبے پاؤں خانقاہ میں آیا، پوچھا معاملہ کیا ہے؟ خادموں نے عرض کی کہ خانقاہ میں کچھ معزز مہمان آئے ہیں، ان کی خاطر مدارت کے لیے حضرت فکر مند ہیں۔ وہ بھاگا بھاگا گر گیا، بیوی کو کہا جو کچھ ہے فوراً تیار کرو۔ اس نے آنن فانن تیار کر کے خامد کے حوالے کیا۔ اس نے لا کر بڑی پوشیدگی کے ساتھ رازدارانہ طریقے سے مہمانوں کے سامنے دسترخوان رکھ کر انواع و اقسام کے کھانے چن دیے۔ جب مہمانوں کے کھانا کھانے کی آواز، منہ پچاکنے کی آواز حضرت تک پہنچی، آپ کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا انواع و اقسام کے کھانے لگے ہیں، نان بائی بھی ایک طرف دست بستہ کھڑا ہے۔ حضرت نے دیکھا اور فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ اسے بولنے کی تمیز تھی۔ اس نے کہا حضرت انتظام تو آپ نے کیا ہے، موقع مجھے عطا کیا ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ اس میں سلیقہ اور تہذیب ہے تو آپ نے اسے فرمایا تو نے فقیروں کی عزت کے لیے، فقیروں کی عظمت کے لیے اتنا عظیم کام کیا ہے۔ ہم بڑے غیور لوگ ہیں، ہم کسی کا اپنے اوپر دعویٰ روا نہیں رکھتے اور قیامت کو کسی کو اپنے اوپر دعوے دار کے طور پر باقی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ مانگ تو اس کے صلے میں کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں ضرور مانگنا ہوگا۔ اس نے عرض کی بس حضور آپ کی قربت ملی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا درکار ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تجھے خدا کی توحید کی قسم ہے تجھے مانگنا ہوگا اور میں تجھے ضرور دوں گا۔ اس نے عرض کی پھر حضور وعدہ کریں جو میں مانگوں گا عطا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہم وعدہ کرتے ہیں عطا کریں گے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور مجھے بھی باقی باللہ بنا دیں۔ حضرت باقی باللہ کو عرض کرتا ہے مجھے بھی باقی باللہ بنا دیں۔ حضرت نے ایک نظر سر سے پاؤں تک اسے دیکھا کہ ہے کیا کچھ اور مانگتا کیا کچھ ہے، حیثیت کیا ہے، مگر کس درجے کا انعام مانگتا ہے۔ مگر حسب وعدہ حضرت اپنے وعدے کے پابند تھے۔ آپ نے فرمایا کمرے میں تنہائی کے اندر آ جا تاکہ تجھے توجہ اتحادی دوں۔ یہ توجہ کی چار اقسام میں سے ایک قسم ہے، توجہ جذبی ہے، توجہ تحبیبی ہے، توجہ اتحادی ہے۔ ان اقسام میں آپ نے توجہ اتحادی دی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ کا اسے مرکز بنایا۔ جب آپ کی توجہ اس پر مرکوز ہوئی، آپ کا تصرف اس کے اوپر پوری طرح استعمال ہوا۔ دنیا نے یہ دیکھا کہ جب کمرے میں جا رہے تھے ایک نان بائی تھا، دوسرا باقی باللہ تھا، لیکن جب کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا دونوں باقی باللہ تھے۔ فرق اتنا تھا کہ جو اصلی باقی باللہ تھا، جسے اس کے مرشد کمال نے باقی باللہ بنایا تھا، اس میں بڑا وقار اور تمانیت تھا، بڑی سطوت اور سہولت پائی جاتی تھی۔ اور جو ابھی ابھی نگاہوں سے بنا تھا اس کے چہرے پر پسینہ تھا، قدم اکھڑے ہوئے تھے، حواس باختہ تھا، لگتا ایسا تھا
کہ بوجھ زیادہ آ گیا ہے، اٹھانے کی طاقت اتنی نہیں تھی۔ مورخین نقل کرتے ہیں 3 دن تک زندہ رہا، چوتھے دن روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ وہ شہبازان طریقت ہیں جن کی ایک نظر سے بدبختوں کو خوشبخت بنا دیا جاتا ہے، جہنمیوں کو جنتی بنا دیا جاتا ہے۔ چور ان کی بارگاہ میں آئے پھر چور نہیں رہتا، وہ قطب بنا دیا جاتا ہے۔ اس واسطے دوستو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ جس آستانے سے وابستہ ہو، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا وہ نورانی فیض بخش آستانہ ہے، جس کے فیض کا کیا کہنا ہے، جس کے تصرف کا کیا کہنا ہے۔ 4 دانگ عالم میں فیض چوراہی کی بانگیں ہیں، 4 دانگ عالم میں نور چوراہی کی بانگیں ہیں۔ جہاں دیکھو، جس طرف دیکھو، حضرت بابا جی فقیر محمد صاحب چوراہی کا فیض اپنے کمالات کا پورے طریقے سے مظاہرہ فرما رہا ہے۔ مجھے حضرت بابا جی صاحب عیدگاہ شریف والوں کی بات یاد آتی ہے کہ آپ پرانے قلعے پر کپڑا رنگنے کا کام کرتے تھے۔ حضرت بابا جی صاحب کا جانا ہوا، دیکھا حافظ جی صاحب کپڑا رنگ رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور رک کر حافظ عبد الکریم صاحب کو آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ۔ آپ حضرت کی بارگاہ میں آئے، آپ نے فرمایا بیٹا دیر سے میں دیکھ رہا ہوں تو نے جو کپڑا بھی کڑا سے نکالا ہے، خوب رنگ چڑھایا ہے، میری نظروں میں آ گیا ہے۔ اب میرا دل یہ چاہتا ہے تو کپڑے رنگنے کی بجائے لوگوں کے دلوں کو رنگا کر۔ یہ حضرت بابا جی صاحب کا فیضان ہے کہ آپ نے کپڑا رنگتے رنگتے دل رنگنے والا بنا دیا ہے۔ اس واسطے دوستان مکرم، میری عادت نہیں ہے، میں تعریف کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور نہ میں منقبتیں پڑھتا ہوں، اور نہ میں کسی کے حوالے سے جلدی نظریہ قائم کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن علی وجہ الحقیقت والبصیرت والمشاہدہ میں کہتا ہوں کہ جس آستانے پر میں کھڑا ہوں اس کی 70 پشتوں میں ولایت کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میں خود سید ہوں، میں خود رسول اللہ کی نسل میں سے ہوں، اور سید جلدی جلدی کسی کو پیر نہیں مانتا، لیکن کسی نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری سے پوچھا کہ جناب پیران چورا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کس نسب سے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نسب تو فاروق اعظم کا ہے، مگر بڑے بڑے سیدوں نے آ کے ادھر پیشانی رکھی ہے۔ اس لیے آج چورا شریف میں آ کر میں نے دیکھا ہے کہ اگر بابا جی فقیر محمد چوراہی کے تصرف کا یہ عالم ہے تو مجھے کہنا ہوگا، مجھے یہ بات پوری قوت بانگ باطن سے کہنی ہوگی کہ اگر بابا جی فقیر محمد چوراہی کے تصرف اور طاقت اور اختیار کا اور روحانیت کی پرواز کا یہ عالم ہے، میں پوچھتا ہوں حضرت فاروق اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جن کے ایک چھوٹے بچے کی بابا جی فقیر محمد صاحب حضرت فاروق اعظم کے ایک چھوٹے بچے ہیں، جس فاروق اعظم کے چھوٹے بچے کی طاقت کا یہ عالم ہے، اتنی دنیا کے دلوں کو جس نے پاک کر دیا ہے، اس فاروق اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگر اس فاروق اعظم کی شان کا یہ عالم ہے تو میں پوچھتا ہوں فاروق اعظم کے تاجدار مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس واسطے دوستو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ خوشبخت ہو، آپ وہ سچے سنی ہو، آپ وہ پاکیزہ حنفی ہو کہ جن کا دل بھی ستھرا ہے، جن کی نسبت بھی کامل اور صادق ہے۔ اللہ کریم اس آستانے کے فیض کو تا قیام قیامت جاری رکھے، اور اس کے وہ چراغ جن سے فیض کی روشنی بکھر رہی ہے، جب تک خورشید و ماہی ہے، مولا کریم چراغ چوراہی کی روشنی کو تا صبح قیامت جاری و ساری اور ذو فشاں رکھے، اور آپ کے دلوں کو اس آستانے کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم حضرت پیر صاحب بدر الدجا صاحب کے علم میں،
ان کی عمر میں، ان کے فیضان میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور خانقاہ محبوب آباد شریف کا ساتھ، خانقاہ محبوب آباد شریف کی محبتیں، خانقاہ محبوب آباد شریف کی تمام نیک تمنائیں پہلے سے اپنے بزرگوں کی طرح چورا شریف کے ساتھ ہیں۔ ہمارا دل بھی آپ کے ساتھ ہے، ہماری محبت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ ماشاءاللہ